بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں میں سے اس شخص کو بہترین پاؤ گے جو اس امر حکومت و امارت کو انتہائی ناپسند کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے شروع حصے میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں تم پر دوسروں کو مقدم کیا جائے گا اور ایسی باتیں سامنے آئیں گی جن کو تم برا سمجھو گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت ہمیں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حقوق تم پر دوسروں کے واجب ہوں انہیں ادا کرتے رہنا اور اپنے حقوق اللہ ہی سے مانگنا، یعنی صبر کرو اور اپنا حق لینے کے لیے حلیفہ اور حاکم وقت سے بغاوت نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عبادات کے متعلق سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک نکلی وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور جو نماز میں خراب نکلا یقیناً وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مساجد کے بارے میں باہم فخر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہوں، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہوں۔ اس طرح زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں۔ سفارشی ہو تو ایسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، سورہ ملک۔ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔